عمل کرنے والا نہیں ہوگا، اس کے بائیں ہاتھ کو اس کے سینے سے داخل کیا جائے گا، اس کی کمر سے نکالا جائے گا اور پیچھے کی طرف سے اس کو نامہ اعمال اس کو ہاتھ میں دیا جائے گا، اور پھر وہی شخص کہے گا یہ کیسا نامہ اعمال ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، اس نے میرے ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی نہیں چھوڑا، ایک بڑے سے بڑے عمل کو بھی نہیں چھوڑا۔ لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ جو ارشاد فرمایا تم میں سے عقل مند وہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ تو میرے بھائیو، آج ہم بھی اس آنے والی زندگی کی تیاری کر لیں، ایک وقت ایسا ہمارے اوپر آنے والا ہے، ہم سب چارپائی پر پڑے ہوں گے، موت کا فرشتہ حاضر ہوگا، ہمارے بچے قریب کھڑے ہوں گے، ہمارے والدین قریب کھڑے ہیں، ہماری والدہ قریب کھڑی ہے، ہماری اولاد قریب کھڑی ہے، ہماری بیوی قریب کھڑی ہے، ڈاکٹر کھڑے ہیں، لیکن ہمیں کوئی بچا نہیں سکے گا، اس وقت صرف میرے اللہ کا حکم چلے گا۔ لہذا کامیاب انسان وہ ہے اور عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ ہارون الرشید کے بارے میں آتا ہے، ہارون الرشید ایک بہلول کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا اور اس کا نام بھی سنا ہوگا، لوگ اس کو مجنون کہا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی بڑی بہت عقل مند باتیں کیا کرتا تھا۔ ہارون الرشید کو ملا، ہارون الرشید نے ایک مذاق کے طور پر ایک چھڑی اس کو دی، فرمایا کہ یہ چھڑی اس کو دینا جو تو اس سے بھی بڑا بیوقوف انسان دنیا کے اندر ملے، یہ میری چھڑی اس کو دے دینا۔ وقت گزر گیا، ہارون الرشید بھی بھول گئے، وہ چھڑی بہلول نے اپنے پاس رکھی ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کاش مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے کہ جو بہت بڑا بیوقوف ہو، اس کو میں یہ چھڑی دے دوں۔ واپس کئی عرصے کے بعد وہ ہارون الرشید سے ملاقات ہوتی ہے، ہارون الرشید کا آخری وقت ہے، چارپائی پہ پڑے ہیں، بالکل ہل نہیں سکتے، آپ کا جسم کانپ نہیں کر رہا، آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، آپ کے پاؤں کانپ رہے ہیں۔ اس بہلول نے آ کر پوچھا صاحب کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا حال ٹھیک نہیں ہے، سفر پر جا رہا ہوں۔ کون سا سفر ہے؟ وہ آخرت کا سفر ہے، اس سفر پر جا رہا ہوں۔ بہلول نے پوچھا اچھا واپسی کب ہے؟ کہنے لگے وہ ایسا سفر ہے وہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آتا۔ اچھا تم نے کتنے دستے اور کتنے لشکر آگے بھیجے ہیں کہ جو جا کر آگے تمہارے لیے انتظام کریں؟ دنیا میں تو تم جاتے تھے، بڑا لشکر تمہارے ساتھ ہوتا تھا، اس سے پہلے تم اپنے لشکر بھیجا کرتے تھے، تمہارے لیے جا کر انتظام کرتے، کھانے پینے کا رہنے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ تم نے کتنے لشکر آگے بھیجے ہیں کہ تمہارے رہنے کا انتظام کیا جائے، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے؟ ہارون الرشید کہنے لگے او بے وقوف، تمہیں معلوم نہیں وہاں لشکر نہیں بھیجے جاتے، وہاں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا، وہاں صرف اعمال کام آتے ہیں۔ پھر اس بہلول نے کہا صاحب یہ اپنی چھڑی آپ واپس لے لو، آپ سے بڑا بیوقوف مجھے اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ملا کہ اتنے بڑے سفر میں جا رہے ہو۔ دنیا میں آپ سفر میں جایا کرتے تھے، آپ کے ساتھ نوکر چاکر ہوا کرتے تھے، آپ کے ساتھ لشکر ہوا کرتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں ہوا کرتی تھی، لیکن اتنے لمبے سفر کے لیے جا رہے ہو جہاں سے واپسی بھی نہیں ہے اور تم نے اس کے لیے کچھ تیاری بھی نہیں کی ہے، لہٰذا آپ سے بڑا بیوقوف مجھے اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ملا، لہٰذا اپنی چھڑی واپس لے لو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ جو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ تو میرے بھائیو ایک وقت سب پر آنے والا ہے، آج ہم اپنے ہاتھوں سے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے سے ہمارے بچے جا رہے ہیں، نوجوان جا رہے ہیں، ہمارے والدین جا رہے ہیں، ہمارے بچے جا رہے ہیں، ہماری بیوی جا رہی ہے، ہمارے رشتے دار جا رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو دفناتے ہیں، منو مٹی کے نیچے ان کو دفنا کر ہم اپنی زندگی کو بھول جاتے ہیں، ہم اسی دنیا میں آ کر لگ جاتے ہیں، ہم اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو میرے اللہ نے یہ موقع دیا ہے، ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے اللہ کو یاد کر لیں، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لیں۔ میرے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم اپنے رب کو نمازوں کے ذریعے یاد کریں، ہم اپنے رب کو قرآن کے ذریعے یاد کریں، ہم اپنے رب کو ہم زکوٰۃ کے ذریعے، حج کے ذریعے
چاہیے وہ ذکر و اذکار کے ذریعے یاد کریں۔ آج ہم عمل تو کر رہے ہیں، حساب کتاب نہیں ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں حساب کتاب ہوگا، عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا، کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ جو دنیا کے اندر عمل کر کے آ جاؤ پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے، کل قیامت کے دن کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس وقت لوگ کہیں گے یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر واپس بھیج، پھر اللہ کہے گا آج تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا، اور کسی شخص کو اس بات کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ عذر پیش کرے، یا اللہ میں دنیا کے اندر اس وجہ سے یہ گناہ کرتا رہا، اس وجہ سے یہ میں گناہ کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، یا اللہ میں نے یہ فلاں کام اس وجہ سے کیا ہے۔ کسی کا عذر رب کے سامنے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس وقت میرا اللہ جس کو چاہے گا وہ بولے گا، میرا اللہ اعلان کرے گا این الجبارون این المتکبرون، یہ دنیا میں تکبر کرنے والے، یہ دنیا میں ظلم و ستم کرنے والے آج کہاں چلے گئے ہیں؟ اس وقت کوئی نہیں بولے گا للہ الواحد القہار۔ اس وقت میرے اللہ کی بادشاہت ہوگی، میرے اللہ کا حکم چلے گا۔ تو میرے بھائیو اس وقت وہی اعمال ہمارے کام آئیں گے جو ہم نے دنیا کے اندر کیے ہوں گے، خواہ وہ اچھے اعمال ہیں یا برے اعمال ہیں۔ اگر اچھے اعمال کریں گے تو میرے اللہ کی جنت ہمارا استقبال کرے گی، اور اگر ہم برے اعمال کر کے دنیا سے جائیں گے، رب کو ناراض کر کے جائیں گے، تو پھر جہنم ہمارا استقبال کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔